کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں جو دنیا کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ کے گھر میں رہ کر بھی صرف ایک اللہ پر ایمان لے آئی؟ یہ کہانی ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ جب معجزے میں سانپوں نے سب کچھ بدل دیا تو ان کے دل میں حق جاگ اٹھا۔ پھر ایک معمولی سا واقعہ، ایک خادمہ کا بسم اللہ کہنا اور اس پر ہونے والا ظلم، اس نے ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا۔ اور پھر جب فرعون کو سچ کا پتہ چلا تو اس نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ تپتی زمین، سخت اذیتیں اور آخر میں موت کا خوفناک منظر۔ مگر انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن ایک بات نہ بدلی: میرا رب صرف اللہ ہے۔ سوچیں ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور انہیں اپنے ایمان سے ہٹانے کی بے شمار کوششیں کی گئی، مگر ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن اپنے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ مومن کا اصل سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اور وہی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جس میں ایک خاتون نے دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا کر اپنے رب کی محبت کو چن لیا۔ یہ واقعہ ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے دنیا کے سب سے بڑے ظالم حکمران کے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا بنی؟ جب فرعون کو اس کا علم ہوا تو اس نے ان پر کیسے ہولناک مظالم ڈھائے۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کی نسل سے تھیں۔ یہی وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر پر حکومت کرتا تھا اور خوش نصیبی سے ایمان بھی لے آیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت خوبصورت، پاک دامن اور باوقار خاتون تھیں۔ شاہی خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت اور آسائشوں کی کوئی کمی نہ تھی اور ہر وقت خادم ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود وہ فرعون کو ناپسند کرتی تھیں۔ مگر چونکہ فرعون اس وقت مصر کا طاقتور بادشاہ تھا، اس لیے اس نے زبردستی ان سے نکاح کر لیا، حالانکہ نہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نہ ہی ان کے والدین اس رشتے پر راضی تھے، مگر حالات کے آگے مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف اقتدار، دولت اور طاقت کے نشے نے فرعون کو اندھا کر دیا تھا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا وہ ان کے ساتھ نہایت ظلم و ستم کرتا اور انہیں انسان نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر وہ لمحہ آ پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ فرعون اور اس کی قوم کو حق کی دعوت دیں اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بار بار سمجھایا، اسے مختلف معجزات دکھائے، مگر وہ اپنی سرکشی اور تکبر میں ڈٹا رہا اور حق کو ماننے سے انکار کرتا رہا۔ آخر کار فرعون نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرے، استغفر اللہ۔ اس مقصد کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا گیا جب مصر میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا اور ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک عظیم مقابلے کا اہتمام کیا تاکہ لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دی جا سکے۔ اور یوں وہ دن آ پہنچا۔ ایک وسیع میدان سجایا گیا، لوگ جوک در جوک جمع ہونے لگے اور فرعون اپنے غرور میں ڈوبا ہوا اپنے شاہی تخت پر جا بیٹھا، جبکہ مصر کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی میدان میں آ چکے تھے۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں افراد کا ایک عظیم مجمع جمع ہو چکا تھا۔ یہ دراصل حق اور باطل کا ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئے تھے۔ اسی دوران اللہ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی میدان میں تشریف
تشریف لا چکے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر جلال اور رعب نمایاں تھا۔ آخر کار مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں اور اچانک وہ سب سانپ بن کر پورے میدان میں دوڑنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں پر خوف طاری ہو گیا، ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی، لوگ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنی کامیابی کے نشے میں تالیاں بجا رہے تھے، لیکن اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک خوفناک اور عظیم اژدہے میں بدل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر جادوگر خود بھی سچ کو پہچان گئے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی چمک اٹھی اور وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم ایمان لائے اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جب یہ خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تو ان کے دل میں بھی حق کی روشنی جاگ اٹھی اور وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے ظالم اور سرکش بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں جو خود کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ۔ اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اور ایمان کو اختیار کر لیا۔ ابتدا میں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کے ایمان کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ یہ واقعہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ کا تھا۔ ایک دن وہ خادمہ شہزادی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اسے اٹھایا۔ یہ سن کر شہزادی حیران رہ گئی اور فوراً جا کر فرعون کو بتا دیا کہ یہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس خادمہ کو دربار میں طلب کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے تو اس بہادر عورت نے ڈٹ کر جواب دیا، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ بے شک۔ یہ جواب سن کر فرعون کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اس خادمہ اور اس کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر شہید کر دیا۔ یہ دردناک منظر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقت کے پردے کھول دیے اور انہوں نے دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ سچائی کس طرف ہے۔ اب وہ سوچنے لگیں کہ آخر وہ کب تک مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو برداشت کرتی رہیں گی۔ اسی دوران فرعون ان کے پاس آیا اور اپنے ظلم کی داستان فخر سے سنانے لگا۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بغاوت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، تجھ پر افسوس، کس چیز نے تجھے اللہ کے مقابلے میں اتنا سرکش بنا دیا؟ یہ سن کر فرعون حیران رہ گیا اور بولا، کیا تم بھی اسی جنون میں مبتلا ہو گئی ہو؟ اس پر انہوں نے بے خوف ہو کر جواب دیا، یہ جنون نہیں بلکہ میں اس ایک اللہ پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تمہارا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سن کر فرعون ساکت رہ گیا۔ ابتدا میں اس نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین کو بھی بلا لیا اور انہیں دمکایا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی۔ جب ہر کوشش ناکام ہو گئی تو فرعون نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ انہیں سخت اذیتیں دی گئیں، ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونکی گئیں، تپتی دھوپ میں لٹایا گیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، مگر ان تمام تکلیفوں کے باوجود ان کے ایمان میں ذرا برابر کمی نہ آئی، بلکہ وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ جب دوبارہ ان سے ایمان چھوڑنے کو کہا گیا تو انہوں نے وہ الفاظ کہے جو آج بھی ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں، تو میرے جسم کو تکلیف دے سکتا ہے مگر میرا دل اللہ کے پاس ہے، اور اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میرا ایمان کم نہیں ہوگا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آسمان کے فرشتے تمہارے منتظر ہیں اور اللہ تمہارے ایمان پر فخر فرما رہا ہے، جو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے
ظلم سے نجات دے۔ آخر کار جب فرعون ہر حربہ ہار گیا تو اس نے انہیں شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر کار آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اور کہا اگر یہ اپنے ایمان پر قائم رہیں تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان چھوڑ دے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک طرف زندگی کھڑی تھی اور دوسری طرف موت۔ ایسے نازک وقت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور سبحان اللہ، انہیں جنت میں اپنا ایک شاندار محل دکھایا گیا جو سفید موتیوں سے مزین تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا، اور اسی حالت ایمان میں ان کی روح اپنے رب کی طرف پرواز کر گئی۔ اس کے بعد وہ چٹان ان کے جسم پر گرا دی گئی، مگر اس جسم پر جس میں اب روح باقی نہ رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کٹھن لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو ان پر مقرر فرما دیا تھا۔ فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے تھے اور انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا رہے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کے تمام ظلم اور تکالیف کو بلا دیا۔ انہوں نے دنیا کی ہر آزمائش کو برداشت کیا، مگر اللہ کی وحدانیت کو کبھی نہیں چھوڑا، اور یہی وہ عظیم قربانی تھی جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بلند مقام عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی محبت اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور آپ کس شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔